دوستو دوسری جنگ عظیم کا زمانہ بہت مشکل تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو خفیہ مشنوں پر کام کرتے تھے۔ جاسوسی ایک ایسا کھیل تھا جس میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی جان لے سکتی تھی۔ ریڈیو آپریٹرز ان خفیہ جنگوں کے اصل ہیرو تھے، جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اہم معلومات اپنے مرکز تک پہنچاتے تھے۔ انہی میں سے ایک تھی نور عنایت خان، نور النساء، مقبول نام نور عنایت خان۔ 1 جنوری 1914 عیسوی سے 13 ستمبر 1944 تک تقسیم بھارت سے پہلے، یعنی اصلاً برطانیہ کی خفیہ جاسوس تھیں، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران میں برطانیہ کے لیے جاسوسی کی۔ برطانیہ کے اسپیشل آپریشنز ایگزیکٹو کے طور پر تربیت یافتہ نور عنایت خان دوسری جنگ عظیم کے دوران میں فرانس کے نازی دائرہ اختیار میں جانے والی پہلی خاتون وائرلیس آپریٹر تھیں۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں فرانس میں ایک خفیہ مہم کے تحت نرس کا کام کرتی تھیں۔ جرمنی کی طرف سے گرفتار کیے جانے کے بعد 10 ماہ تک انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی، لیکن پوچھ گچھ کرنے والی نازی جرمنی کی خفیہ پولیس گسٹاپو اس سے کوئی راز نہیں اگلوا سکی۔ آخر کار انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ نور عنایت خان کی قربانی اور جرأت کی کہانی برطانیہ اور فرانس میں آج بھی مقبول ہے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں برطانیہ کے سب سے بڑے شہری اعزاز جارج کراس سے نوازا گیا۔ ان کی یاد میں لندن کے گورڈن اسکوائر میں یادگار بنائی گئی، جو انگلینڈ میں کسی مسلمان کے لیے اور کسی ایشیائی خواتین کے اعزاز میں پہلی یادگار ہے۔ نور عنایت کی پیدائش 1 جنوری 1914 کو ماسکو، روس میں ہوئی۔ ان کا پورا نام نور النساء عنایت خان تھا۔ وہ 4 بھائی بہن میں سے سب سے بڑی تھی۔ نور النساء کے والد عنایت خان 18ویں صدی میں سلطنت خداداد میسور ریاست کے حکمران ٹیپو سلطان کے پڑپوتے تھے۔ وہ ایک صوفی منش انسان تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد ان کا خاندان ماسکو سے لندن، انگلستان آ گیا تھا، جہاں نور کا بچپن گزرا۔ 1920 میں وہ فرانس چلی گئی۔ دوسری جنگ عظیم چھڑنے کے بعد فرانس اور جرمنی کی جنگ کے دوران وہ 22 جون 1940 کو اپنے خاندان کے ساتھ سمندری راستے سے برطانیہ کے علاقے فالماؤتھ وال لوٹ آئیں۔ 17 جون 1943 میں ان کی جاسوسی کے لیے ریڈیو آپریٹر کے طور پر فرانس بھیج دیا گیا۔ ان کا کوڈ نام میڈیلین رکھا گیا۔ وہ بیس بدل کر مختلف جگہ سے پیغام بھیجتی رہی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نور ونسٹن چرچل کے قابل اعتماد لوگوں میں سے ایک تھیں۔ انہیں خفیہ ایجنٹ بنا کر نازیوں کے قبضے والے فرانس میں بھیجا گیا تھا۔ نور نے پیرس میں 3 ماہ سے زیادہ وقت تک کامیابی سے اپنا خفیہ نیٹ ورک چلایا اور نازیوں کی معلومات برطانیہ تک پہنچائی۔ پیرس میں 13 اکتوبر 1943 کو انہیں جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران خطرناک قیدی کے طور پر ان کے ساتھ تشدد آمیز سلوک کیا جاتا رہا۔ تاہم اس دوران انہوں نے 2 بار جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ گسٹاپو کے سابق افسر ہنس کفر نے ان خفیہ اطلاعات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی۔ 25 نومبر 1943 کو عنایت SOE ایجنٹ جان ریشا اور لیون فے کے ساتھ SD پیرس کے ہیڈ کوارٹر سے فرار ہوئی، لیکن وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 27 نومبر 1943 کو نور کو پیرس سے جرمنی لے جایا گیا۔ نومبر 1943 میں انہیں جرمنی کے فرجیم جیل بھیجا گیا۔ اس دوران بھی حکام نے ان سے خوب پوچھ گچھ کی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ انہیں 10 ماہ تک سخت سزائیں دی گئیں۔
پھر بھی انہوں نے کسی بھی قسم کی معلومات دینے سے انکار کر دیا۔ انتہائی کوشش کے باوجود جرمن فوجی ان کا اصلی نام بھی نہیں جان پائے۔ 11 ستمبر 1944 کو انہیں اور ان کے 3 ساتھیوں کو جرمنی کے ڈکاؤ کیمپ لے جایا گیا، جہاں 13 ستمبر 1944 کی صبح چاروں کے سر پر گولی مارنے کا حکم سنایا گیا۔ اگرچہ سب سے پہلے نور کو چھوڑا، ان تینوں ساتھیوں کے سر پر گولی مار کر قتل کیا گیا تاکہ نور کو ڈرایا جائے اور وہ جن معلومات کو جمع کرنے کے لیے برطانیہ سے آئی تھی وہ اسے بتا دے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ بالآخر ان کے بھی سر پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سب کو جلا کر ایک خفیہ ڈچ جیل میں دفن کر دیا گیا، جو بعد میں 1958 میں دریافت ہوا۔ موت کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ جب نور کو گولی مار دی گئی تو ان کے ہونٹوں پر آخری لفظ تھا آزادی۔